اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ہے محمد جاوید غفاری اور آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں مجھے خبر ہے۔ جی ہاں، مجھے خبر ہے اس تمام تر اوقات کی جب سے لے کر اب تک پاکستان کے اندر تبدیلیاں آئیں، پاکستان کے اندر کون کون سے مظالم ڈھائے گئے، پاکستان کی تاریخ کو مسخ کرنے کے لیے کون کون سے ایشوز بنائے گئے، پاکستان کی تاریخ کو خراب کرنے کے لیے کب کب اس وطن کی عوام کو ان موجودہ حالات سے گزرنا پڑا اور پاکستان کی تاریخ کب سے نازک حالات میں ہے۔ اس تمام تر صورتحال کے اوپر میری گہری نظر ہے۔ میں نے نظر رکھی ہوئی ہے پاکستان کی بدلتی ہوئی صورتحال پر، میں نے نظر رکھی ہوئی ہے پاکستان کے ان دشمنوں کی چالوں پر، میں نے نظر رکھی ہوئی ہے پاکستان کے کون کون دوست ہیں اور کون کون مستقل پاکستان سے محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ مجھے خبر ہے پاکستان کے تمام تر عوام کی پریشانیوں کی، مجھے خبر ہے پاکستان کے مسائل کی۔ اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ ہے آج کا، اس کو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ایک نئے طریقے سے۔ آج کے اس تمام تر ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے کس طرح پاکستان کی امن کو، پاکستان کی آزادی کو، پاکستان کی امن کے خلاف خواہش رکھنے والوں کو منہ توڑ جواب دینے کی بات کی جا رہی ہے۔ کس طرح پاکستان کا امن خراب کرنے والوں نے دن رات لگا کر پاکستان کے امن کو خراب کرنے کی کوشش کی، لیکن الحمدللہ پاکستان نے جب جب ضروری سمجھا کارروائی کی اور جب جب پاکستان کی طرف بری نظر سے دیکھا گیا منہ توڑ جواب دیا گیا۔ آج کی جو صورتحال ہے، رات گئے جو کارروائی کی گئی، شر انگیزی کی کوشش کی گئی اور جہاں پر گئے ہوئے ہیں اس وقت افغانستان کے فارن منسٹر، ان کو خوش کرنے کے لیے یہ ڈرامہ رچایا گیا، لیکن اس ڈرامے کا ڈراپ سن کیا ہوا؟ آپ نے نہ صرف اپنے شہریوں کا امن خراب کیا بلکہ افغانستان کے اندر رہنے والوں کو آپ نے یہ بتایا کہ ہم ایک کمزور طبقہ ہیں، کمزور لوگ ہیں۔ جی ہاں، میری نظر جو ہے وہ افغانستان کے اس تمام تر معاملات پر ہے جو اب تک صورتحال سامنے آئی ہے۔ اس کے اندر ابھی جو تازہ ترین اعداد و شمار شامل کیے گئے، جاری کیے گئے ہیں پاکستان کے شعبہ اطلاعات کی طرف سے، آئی ایس پی آر کی طرف سے، اس کے مطابق پاکستان کی جو موجودہ صورتحال ہے اس کے اندر پاک فوج کے جو جوان ہیں انہوں نے جو شہادتیں نوش کی، یہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں آئی ایس پی آر کا وہ تازہ ترین بیان، جس کے اندر وہ بتا رہے ہیں کہ کس طرح یہ تمام تر جو کارروائی ہے اس کا آغاز کیا گیا اور کس طرح پاکستان کی ایک آزادی کو غصب کرنے کی کوشش کی گئی۔ یہ تمام تر مناظر ہیں اس جوابی کارروائی کے جو پاکستان نے ضروری سمجھا دشمن کو بتانا کہ کس طرح ہم آزادی سے اور محبت سے اپنے پاکستانیوں کی حفاظت کرنا جانتے ہیں، کس طرح پاکستان نے آپ کے جواب دینا ضروری سمجھا اور کس طرح آپ کی وہ چوکیاں جو کہ پاکستان کے اوپر گولیاں برسانا چاہ رہے تھے، امن کے خلاف جانا چاہ رہے تھے اور امن کو خراب کرنا چاہ رہے تھے، جب آپ نے حملہ کیا، افغانستان نے حملہ کیا اور خوش کرنے کی کوشش کی بھارت کو، کیونکہ بھارت کے اندر موجود ہیں اس وقت وفاق ان کے جو وزیر خارجہ ہیں، خارجہ کے امور جو دیکھتے ہیں، انہوں نے کہا کہ کیوں نہ ہم اپنے آقا کو خوش کریں اور آپ جس آقا کو خوش کرنے جا رہے ہیں اس کے خلاف جس طرح ہم نے کارروائی کی وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ جب آپ کو ضروری سمجھیں گے ہم آپ کو بار بار جواب دیں گے اور آپ جب دیکھ سکے کہ ہم جواب دینا جانتے ہیں اور جب جب ضروری سمجھیں گے اسی طرح جواب دیں گے۔ اس وقت یہ جو جوان پاکستان زندہ باد کے اور نعرہ تکبیر کے نعرے لگا رہے ہیں، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر آپ کھڑے ہو کر پاکستان کی سالمیت کو للکار رہے تھے، جب آپ جہاں پر کھڑے ہو کر پاکستان کی سالمیت کی طرف میلی آنکھ سے دیکھ رہے تھے، وہاں پر اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستانی جھنڈا لہرا رہا ہے۔ جی ہاں، مجھے خبر ہے کس طرح آپ کو کنٹرول کیا جانا چاہیے تھا، جس طرح آپ کو نقب لگانی چاہیے تھی، لیکن ہم نے آپ کو اس محبت سے مظاہرہ کیا جس محبت کا ہمیں درس دیا گیا، جس کی ہمیں تعلیم دی گئی۔
کیونکہ امن جو ہے وہ اسلام کی علامت ہے. ہمارا اسلام یہ چیز دلیل کے ساتھ بتاتا ہے کہ کس طرح آخری دم تک کوشش کریں کہ امن کی کوشش کرتے رہیں, ڈائیلاگ کی کوشش کریں. ہم نے ڈائیلاگ کی کوشش کی, ہم نے آپ تک پہنچائے اپنے تمام تر پیغامات, ہم نے تمام تر محبت کے اور اصولوں کے. ہمارے کچھ دن پہلے ہی ہمارے وزیر داخلہ محسن نقوی آپ کے پاس آئے, کچھ دن پہلے ہی ہم نے کئی معاہدے آپ کے ساتھ طے کیے, اور کچھ عرصہ قبل ہی ہم نے آپ کو سب سے پہلے ایکسیپٹ کیا کہ آپ افغانستان کے اندر حکومت کریں, لیکن آپ کو عزت راس نہ آئی اور آپ نے ہمارے ملک کے اوپر, ہمارے ملک کے امن کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کی, تو آپ کو منہ توڑ جواب ملا. اس سب سے پہلے تو آپ یہ ایک رپورٹ میں ہمارے جو قسیم ظفر نے بنائی ہے وہ رپورٹ آپ تک پہنچاؤں گا کہ کس طرح رات بھر آپ کاروائی کرتے ہیں, آغاز کرتے ہیں, اور کس طرح ہم اس کو انجام کرتے ہیں. سے رپورٹ دیکھیے جس کے اندر آپ کو لمحہ بلمحہ خبر ملے گی کہ کس طرح آپ لوگوں نے کوشش کی, در اندازی کی, اور کس طرح ہماری جوانوں نے اپنی جانوں پر کھیل کر, اپنی جانوں کا نذرانہ دے کر, اپنی قربان کر کر جانے اپنے ملک کی تو دفاع کیا, لیکن کس طرح آپ کو گھس کر مارا, اور کس طرح آپ کی ان چوکیوں کے اوپر قبضہ کیا جو آپ کی چوکیاں ہمارے خلاف میلی آنکھ سے دیکھ رہی تھی, ہمارے امن کو میلی آنکھ سے دیکھ رہی تھی, ہمارے ملک کے اوپر کوشش کر رہی تھی قدغن لگانے کی. لیکن الحمدللہ پاکستان کی فوج نہ صرف اپنا دفاع کیا بلکہ آگے ہی بڑھی ہے. پہلے یہ رپورٹ دیکھیے, پھر اس کے اوپر تفصیلاً بات کرتے ہیں. افغان فورسز نے ایک بار پھر پاکستان کی سالمیت کو چیلنج کرتے ہوئے انگور اڈا, باجوڑ, کرم, دیر, چترال اور بارامچا جیسے مقامات پر بلا اشتعال فائرنگ کی, جس کا مقصد خارجی دہشت گردوں کی سرحد پار دراندازی کو ممکن بنانا تھا. تاہم پاکستان نے اس جارحیت کا بھرپور جواب دیتے ہوئے افغانستان کے اندر موجود 27 سے زائد دہشت گردی کے مراکز کو نشانہ بنایا. پاکستان نے طالبان فورسز کے منوجبہ کیمپ بٹالین ہیڈ کوارٹرز پر کامیاب سٹرائک کی. طالبان کا منوجبہ کیمپ بٹالین ہیڈ کوارٹر مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا. منوجبہ کیمپ میں موجود درجنوں طالبان سپاہی اور خارجی ہلاک ہونے کی اطلاعات ہیں. پاکستان نے طالبان فورسز کی درانی کیمپ پر کامیاب سٹرائک کی. طالبان کا درانی کیمپ مکمل تباہ کر دیا گیا. درانی کیمپ میں موجود درجنوں طالبان اور خارجیوں کے ہلاک ہونے کی بھی اطلاعات ہیں. پاکستان نے طالبان فورسز کی منوجبہ کیمپ 2 پر بھی کامیاب سٹرائک کی گئی اور مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا. طالبان کے منوجبہ کیمپ 2 میں موجود درجنوں طالبان سپاہی اور خارجیوں کی ہلاک ہونے کی بھی اطلاعات ہیں. طالبان کی قبضہ ہونے والی ایک اور پوسٹ پر ہلاک ہونے والے طالبان اور خارجیوں کی ویڈیو بھی منظر عام پر آ گئی. زیادہ تر طالبان اور خارجی پوسٹیں چھوڑ کر بھاگ چکے ہیں یا پھر مارے جا چکے ہیں. پاکستان نے طالبان فورسز کی غزالی ہیڈ کوارٹر نوشکی سیکٹر کو بھی نشانہ بنایا. طالبان کا غزالی ہیڈ کوارٹر مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا. ہیڈ کوارٹر میں موجود درجنوں طالبان اور خارجیوں کی ہلاک ہونے کی بھی اطلاعات ہیں. پاکستان نے طالبان فورسز کی یوب سیکٹر میں اہم پوسٹ پر قبضہ کر کے پاکستان کا جھنڈا لہرا دیا. قبضہ کی جانے والی طالبان پوسٹ پر موجود افغان طالبان کی بختر بند کو بھی مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا.
کرم کے مخالف علاقے میں افغانستان سائٹ پر چوٹی پر موجود ٹینک پوزیشن کو کامیابی سے نشانہ بنایا گیا۔ اسٹرائک میں افغان طالبان کے متعدد ٹینک بھی تباہ کیے گئے۔ پاک فوج کی جوابی کارروائی میں انگور اڈا کے سامنے طالبان فورسز کی پوسٹ کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ برابچہ کے علاقے میں افغان طالبان کی 2nd بٹالین ہیڈ کوارٹر جس کا تعلق 1st برگیڈ سے ہے کو نشانہ بنایا گیا، جہاں سے خارجیوں اور فتنہ ہندوستان کے دہشت گردوں کو لانچ کیا جاتا تھا۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ کارروائیاں صرف ان عناصر کے خلاف کی جا رہی ہیں جو پاکستان میں دہشت گردی کو ہوا دے رہے ہیں۔ افغان عوام یا عام علاقوں کو نشانہ بنانے کا کوئی ارادہ نہیں۔ پاکستان نے واضح کر دیا کہ وہ کسی جنگ کا خواہش مند نہیں ہے، لیکن اپنی سرزمین پر ہونے والی دہشت گردی کو ہر صورت روکے گا۔ افغان فورسز اور خوارج کو پیغام دیا گیا کہ پاکستان کی طرف سے میلی آنکھ سے دیکھنے والوں کو اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے گا۔ افغان سرحد پر حالات کشیدہ ضرور ہیں، لیکن پاکستان اپنی خود مختاری، امن اور قومی سلامتی پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ میں سلام پیش کرتا ہوں پاکستان کے ان 23 شہداء کو، ان 23 جوانوں کو جنہوں نے اس صورتحال کے اندر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ آج یہ جو رات سے لے کر اب تک ان جوانوں کے گھر والوں کو سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے اپنے جوان بچوں کو ہماری سیکیورٹی کے لیے مامور کیا، اور ان فخریہ جوانوں کو میں سلام بھی پیش کرتا ہوں، اور ان غازیوں کو جو 29 زخمی ہیں اس وقت، اور اس کے علاوہ جتنے بھی محاذ کے اوپر لڑ رہے ہیں اس پاکستان اور افغانستان کی جنگ کے اندر۔ 23 اب تک جو شہادتوں کی کنفرمیشن آئی ہے ISPR کی طرف سے، اور 29 زخمیوں کی جو کنفرمیشن آئی ہے، انشاءاللہ وہ جلد ٹھیک ہوں گے، اور دیکھیے گا ان کا جذبہ کہ وہ دوبارہ اسی بارڈر پر لڑیں گے، اور کئی بارڈرز کے اوپر وہ لڑیں گے، اور پاکستان کی آخری سانس تک وہ قربان کرنے والے لوگ ہیں۔ وہ آپ لوگوں کی طرح بگوڑے نہیں ہیں، جس طرح آپ افغانستان کی جو فوج ہے یا جس طرح کے وہ خوارج ہیں جو آپ نے چپہرے پر لگائے تھے، وہ جس طرح بھاگ رہے ہیں، جس طرح وہ چھوڑ کر اپنی سیکیورٹی کو بھاگ رہے ہیں، اپنی وردیوں کو چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں، اپنے اسلحہ بارود کو چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں، پاکستانی وہ نہیں ہیں۔ دوبارہ یہ تانا مت دینا انڈیا میں بیٹھ کر کہ پاکستانیوں کو آپ ڈرائیں گے، پاکستانیوں کو آپ دھمکائیں گے، اور آپ کہیں گے کہ ہم نے تو نیٹو کو بھگایا، ہم نے تو امریکہ کو بھگایا، ہم نے تمام تر طاقتوں کو آپ نے مقابلہ کیا، کیونکہ اس وقت پاکستان آپ کو سپورٹ کر رہا تھا۔ پاکستان کو کبھی بھی ایزی مت لینا، اگر پوچھنا ہے تو انہی سے پوچھو جن کے پاس بیٹھ کر اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہو۔ اس وقت جو پریس کانفرنس جاری ہے انڈیا کے اندر، اور وہاں کے وزیر خارجہ جو تھپکی دے رہے ہیں کہ جاؤ کوئی بات نہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ان سے پوچھو مئی کے اندر کس طرح وہ اپنی لاشیں گن رہے تھے، آج تک وہ یہ نہیں حساب لگا رہے تھے کہ ان کا کتنا نقصان ہوا، آج تک وہ یہ نہیں بتا سکے کہ ہم لوگوں کا جو انڈیا کے اندر ہمارے جو پائلٹ ہیں انہوں نے کس طرح وہاں پر تباہی مچائی، وہ آج تک یہ نہیں بتا سکے کہ کس کس بیس کے اوپر ہمارے جو پائلٹ نے بم گرائے تھے ان کی ساخت کون سی تھی، آج تک وہ نہیں بتا سکے کہ مارکہ حق میں جو آپریشن سندور لے کر آئے تھے ان کا کس طرح پاکستانی افواج نے نہ صرف مقابلہ کیا بلکہ منہ توڑا، اور بتایا کہ کس طرح پاکستان فوج اپنا سیکیورٹی بھی جانتی ہے، اپنا دفاع بھی جانتی ہے، اور کس طرح ہمارے دفاع کو نشانہ بنانے والوں کو جواب بھی دینا جانتی ہے۔ یہ آپ انہی سے پوچھو جن کے پاس اس وقت آپ مہمان بن کے، اور جن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے تو نہیں بلکہ ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کے کانوں میں باتیں کر رہے ہو کہ ہم تو آئے ہیں آپ کے پاس، اور وہاں پر ہمارے جو خوارج تھے، جو پراکسی والے تھے، ان کی حالت آپ میری سکرین پر دیکھیں کس طرح وہ بھاگ رہے ہیں۔ یہ ہمارا جو اسلحہ ہے یہ ہم نے اس نمائش کے لیے نہیں رکھا، صرف 23 مارچ کے لیے نہیں رکھا، 6 ستمبر کو نہیں رکھا،
بالکل جی، ہم لوگ یہ جو اسلحہ ہم بناتے ہیں، جو ہم آپ کو نمائش کرتے ہیں، یہ ہم ایسے نہیں کرتے. بریگیڈیئر آصف ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو کہ الحمدللہ پاکستان کے اندر تب بھی جنگ کر رہے تھے اور آج بھی اپنی بہترین نالج کا وہ مظاہرہ کرتے ہیں. 7 نیوز ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریگیڈیئر آصف ہارون صاحب، آپ ماشاءاللہ بہت گہری نظر رکھتے ہیں اور آپ نے جو تجزیہ کیا وہ ساری دنیا کو پتہ ہے کس طرح وہ سچ ثابت ہوا، اور آپ نے ہمیشہ سچ کی بات کی اور آپ نے دفاع بھی کیا پاکستان کا، اور آج دفاعی تجزیہ کار کے طور پر بھی آپ ان کو بتا رہے ہیں. اور آپ ہمیشہ بتاتے ہیں کہ کس طرح انڈیا کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، کس طرح ہمارے دشمنوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، کہ پاکستان الحمدللہ ہر وقت تیار رہتا ہے. بریگیڈیئر صاحب، آج کی صورتحال پر آپ کا تجزیہ. بہت شکریہ آپ کا، نوازش ہے. بس کوشش کروں گا، کیونکہ اس وقت پاکستان جو ہے بہت مصیبتوں میں، کرائسس میں یہ گھرا ہوا ہے، اور میرا خیال ہے کہ پاکستان کی پوری تاریخ میں اتنی زیادہ جو ہے الجھنیں اندرونی اور بیرونی اور خطرات کبھی نہیں آئیں جو کہ آج ہمیں دیکھنی پڑ رہی ہیں. الحمدللہ باوجود اس کے کہ اتنی خطرناک عزائم ہیں ہمارے اندرونی اور بیرونی دشمنوں کے، اس کے باوجود جو ہے ہماری افواج پاکستان ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑی ہے. ان کی جو مورال ہے، ان کے جو عزم ہے، جو ریزالو ہے، اس میں ذرا بھر بھی جو ہے رتی بھر بھی کوئی فرق نہیں آیا، باوجود اس کے کہ 90,000 ہمارے شہید ہو گئے ہیں، جس میں بہت بڑی تعداد جو ہے سیکورٹی فورسز کی ہے. ہر روز جو ہے وہ شہید بھی ہو رہے ہیں اور زخمی بھی ہو رہے ہیں، لیکن جو ان کا جو ارادہ جو ہے وہ بڑا مضبوط ہے کہ ہم نے اپنی مدر لینڈ کو ہر قیمت پر بچانا ہے. یہی جذبہ جو ہے ہم نے 1971 میں بھی دکھایا تھا. یہ تو دشمنوں کے پروپیگنڈا نے اس کو بالکل الٹ دیا اور کیا سے کیا بنا دیا. وہ 1971 سے ہی نہیں نکلے بریگیڈیئر صاحب، وہ سمجھ رہے ہیں کہ آج بھی ہم 1971 میں کھڑے ہیں. جی ہاں، اور وہ تو انہوں نے جنگ تو نہیں جیتی، وہ تو یک طرفہ جنگ تھی، ٹریچری تھی، اور وہ تو جو ہے جو ہمارے اندر کے جو لوگ تھے وہ ان کے ساتھ یہ مل گئے اور میر جعفر بن گئے. ورنہ تو اس وقت بھی جو چھوٹی سی جو فوج تھی انہوں نے بھی ان کو جو ہے اپنی رکھا ہوا تھا، اور وہ ڈھاکہ تک ان کو نہ آنے دیتے. وہ خیر بات پرانی ہو گئی اور اب وہاں کی تاریخ جو ہے وہ بھی یہ بدل گئی. لیکن جہاں تک ہمارا جو ایک ازلی دشمن ہے جس نے جو وہ چال ایسٹ پاکستان میں چلی تھی اور پورے 23-24 سال جو ہے ان کے ذہنوں کو اس نے جو ہے وہ بدزن کیا، اور وہاں ان میں جو ہیٹرڈ جو ہے ان کے دماغوں میں ڈالی، بچوں سے لے کے بڑوں تک، اور ان کو انڈیا کو جو ہے یہ بتایا کہ جی وہ ان کے دوست ہیں اور پاکستان ان کا دشمن ہے. وہی نیریٹو لے کے انہوں نے پھر باقی ہمارے جو صوبے ہیں، خاص کر سندھ انٹیریئر اینڈ اربن جو ہے، اور پھر بلوچستان، اور پھر جو ہے یہاں پر کیا اور زہر پھیلایا، اور اس کے اثرات بہت زیادہ پھیل چکے ہیں جو کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں جس طریقے سے آج جو کے پی اور جو بلوچستان ہے وہ آگ میں جل رہا ہے. یہ سب آگ جو ہے یہ انڈیا کی لگائی ہوئی ہے. اور پھر جو انڈیا ہے وہ یہاں نہیں رکا، اس نے ہمارے جو قریبی ترین جو مسلم برادرز جو نیبرز ہیں ان کو بھی جو ہے اپنی سبورجن کی لپیٹ میں لے لیا. اس نے پہلے ایران کو جو ہے اس کو جو ہے اپنا ڈیفنس اور اسٹریٹجک پارٹنر بنایا، اور پھر افغانستان جو ہے اس کو بھی آج اس نے اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے. اور یہ افغانستان جس کے لیے ہم نے شروع دن سے جو ہے ہم نے ایک پالیسی آف فرینڈشپ، پیس اور اپیزمنٹ کی ہے، اور ان کی ہر آڑے وقت کے اوپر ان کی مدد کی ہے. اور یہ دنیا میں کوئی ایسا ریکارڈ نہیں ہے کہ جو ہے نا 4 سے 5 ملین جو ریفیوجیز ہیں اور افغان انہیبیٹنٹس ہیں جو 79 سے لے کے آج تک یہاں رہ رہے ہیں، 3 پشتیں ان کی یہاں جوان ہو گئی ہیں،
وہ بھی جو ہے آج انہوں نے اپنی آنکھیں پھیر لی ہیں، اور ان میں بھی وہی بنگالیوں کا جو ہیٹرڈ ہے ان کے دماغوں میں آ گیا ہے، اور آج وہ جو ہے ان کے جو نا جھولی میں جا کے یہ بیٹھ گئے ہیں. ان کو جو ہے وہ اپنا جو ہے خاص دوست اور اسٹریٹجک پارٹنر بنا رہے ہیں، اور ہمیں اپنا دشمن بنا رہے ہیں. اور ان کی دشمنی جو ہے اب اس حد تک یہ پہنچ چکی ہے کہ وہ پہلے تو انہوں نے 20 سال جو ہے انہوں نے اپنی سوئل کو جو ہے ٹیررزم کے لیے تمام فارن ایجنسیز کو، جو 6 ایجنسیاں تھیں جس میں را سب سے آگے تھی، ان کو دیا. اور یہ ساری جو ہماری یہاں پر شہادتیں اور انجریز جو یہ ہوئی، اس کا انڈیا تو ہے ہی، لیکن زیادہ رسپانسبل تو افغانستان ہے، جس نے اپنی سرزمین ان کو اس کام کے لیے دی اور ان کی پشت پناہی کی، اور پھر وہ یہ کام کیا. اور وہ پھر ہم نے کہا کہ جی چلو اب یہ تو مولا عمر کا دور دوبارہ آ جائے گا، جو کہ 5 سال ہمارا جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت صرف ایک یہ پوری ہسٹری میں، تاریخ میں ہے کہ ہمارے ویسٹرن بارڈر سیف ہو گئے تھے. لیکن وہ چیز یہ ہیبت اللہ رجیم جو ہے اس نے نہیں کیا، اور اس نے وہی جو ہے نا پرانی پالیسیاں جو ہے. برگیڈیئر صاحب یہ افغانستان کی یادداشت کم ہے، یہ گجنی ہے، ان کو نہیں یاد کہ کس طرح ہم نے ان کو سپورٹ کیا، اور آج ان کی جو بھی حالت ہے وہ ہم لوگوں کا کتنا کردار ہے پاکستان کا، اور یہ انڈیا میں بیٹھ کے اس طرح کی گیدڑ بپتیاں ہمیں دے رہے ہیں. دیکھیں جی یہی بات ہے نا کہ موسٹ انگریٹفل نیشن کا خطاب تو ان کو یہ مل ہی چکا ہے، اور اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے کہ یہاں پر یہ جو افغانی جو یہاں یہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو تمام ہر قسم کی مراحت ملی ہوئی ہیں. جو افغان ریفیوجی وہاں ایران میں گئے تھے انہوں نے ان کو کیمپوں میں پابند رکھا اور باہر نکلنے نہیں دیا، سخت پابندی میں، اور پھر ان کو واپس بھی بھیج دیا. اور ادھر ہم نے ان کو جو ہے نا کھلی چھوٹ دی ہوئی تھی، اور اب جب ہم ان کو واپس کر رہے ہیں کہ اناف اناف ابھی بہت ہو گیا ہے، کیونکہ وہ ابھی ہمارے لیے ایک نہ یہ کہ اکنامک برڈن تھے، سوشل کرائم انوالوڈ تھے، ایک سیکورٹی ہیزرڈ بن گئے ہوئے تھے. یہ ریفیوجی کیمپس جو ہیں یہ ایک جو ہے نا اسپائنل ڈین بن گئی ہوئی تھی یہ فارن ایجنسیز کے لیے، یہ ان کے لیے ایک سیف ریفیوج بن گئے تھے. فیسیلیٹیٹرز یہاں پر بیٹھے اور ان کو آگے وہاں یہ لے جا رہے تھے. یہ کام یہ ہو رہا تھا. اور پھر یہ ہے کہ انہوں نے جو بھی رجیم وہاں ہی ظاہر شاہ سے لے کے آج تک جو ہے انہوں نے ڈیورنڈ لائن پہ اپنا موقف چینج نہیں کیا. وہ آج بھی اسی طرح قائم ہے کہ جی نہیں، ہماری جو بارڈر لائن ہے وہ اٹک ریور پہ ہے اور ادھر پشتون بیلٹ ان کا ہے. یہی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ انہوں نے ٹی ٹی پی کے ساتھ بھی یہ الحاق کیا ہوا ہے کہ ان کے اسٹریٹجک آبجیکٹو جو ہے وہ یہ ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری جو IEA ہے، اسلامک ایمریٹ جو ہے، اس کا پھیلاؤ جو ہے وہاں تک جانا چاہیے، اور جتنے پشتون ایریاز ہیں اس میں ان کے برانڈ کا شریعہ جو ہے وہ یہ لگنا چاہیے. اور یہ جو فاٹا جو ضم ہو گیا KP میں، یہ ان کے لیے زہر قاتل ثابت ہو رہا ہے، کیونکہ یہاں پر ہی جو ہے نا جب بھی وہاں سے باہر سے بیرونی طاقتیں آئیں اور ان کو انہوں نے قبضہ کیا تو یہاں پر وہ آئے اور انہوں نے اپنا شیلٹر ان کو ملا. برگیڈیئر صاحب ہمارا مقابلہ اصل میں پتہ نہیں کیوں بزدلوں کے ساتھ ہی ہوتا ہے. چاہے وہ سندور آپریشن دیکھ لیں، اس کے اندر الحمدللہ ہماری پاک فوج کی کارروائیاں دیکھ لیں، یا آج کی جو حالیہ کارروائیاں دیکھ لیں. ہم تو وہ ہمیں کہتے ہیں کہ جی ہم آپ کے اوپر وہ کرنے آئے تھے، حملہ کرنے آئے تھے. حملہ انہوں نے کیا، ہم نے تو اپنا دفاع بھی کیا اور ہم نے پسپا بھی کیا، اور آج ان کی چوکیوں کے اوپر ہمارے جھنڈے ہیں. تو ان کو سمجھ نہیں آتی، یہ سبق نہیں سیکھتے کہ اپنے آقا کے ساتھ، اپنے پاپا کے ساتھ نہیں لڑائی کرتے ہوتے. ہم نے آپ کو سمجھایا، ہم نے آپ کو سکھایا، ہم نے آپ کو مضبوط کیا تھا، یہ آپ بھول جاتے ہیں. بس ان کے دلوں پہ پردہ جو ہے نا یہ پڑ چکا ہوا ہے. ان کا جو ہے نا وہ بلائنڈ اور ڈیف ہو چکے ہوئے ہیں، ان کی سمجھ سے بالاتر ہے. اب یہ نہیں ہے کہ صرف پاکستان ہی ان کو بار بار سمجھا رہا ہے اور تنبیہ کر رہا ہے، باقی ممالک بھی جتنے ہیں، اور پھر سعودی عرب بھی جو ہے نا وہ بھی بیچ میں شامل ہو گیا، اور باقی گلف اسٹیٹس جو ہیں، کہ وہ ہوش کے ناخن لو کہ آپ کس رخ کی طرف چل پڑے ہو. آپ تو اپنے آپ کو اسلام کی باتیں کرتے ہو جی، اور سارا اسلامک کانسیپٹ جو ہے نا دنیا کو کوشش کر رہے ہو کہ ہمارا جو سسٹم ہے وہ سب سے اعلیٰ ہے. تو یہ کیسا اعلیٰ ہے کہ ہندوتوا آئیڈیالوجی کے ساتھ انہوں نے اسٹریٹجک پارٹنرشپ یہ کر لی. وہ اس ملک سے جو کہ مسلمانوں کے سخت دشمن ہے،
ان کو جو ہے نا وہ کسی صورت میں وہ برداشت نہیں کر سکتے. اور جو ان کے وہاں بھی جو 47 سے پہلے سینچری سے جو وہاں رہ رہے ہیں وہاں پر انڈین مسلم, ان کو بھی وہ سیکنڈ اور تھرڈ ریٹڈ سٹیزن کی طرح پر وہ یہ ٹریٹ کر رہے ہیں. اور جو انہوں نے ظلم کا پہاڑ جو کشمیر میں جو مچایا ہوا ہے, یہ ان کو نظر نہیں آ رہا کہ ان کی کس قسم کے عزائم ہیں اور کس قسم کا ان کی فیسسٹ اور ریسسٹ پالیسیز ہے اور ہندوتوا آئیڈیالوجی ہے. تو یہ کیسے جو ہے یہ سنی آئیڈیالوجی جو ہے جو ہندوتوا آئیڈیالوجی کے ساتھ مکس اپ ہوگی, یہ تو میری سمجھ سے بالا تر ہے. اس کا نقصان آج نہیں تو کل ان کو ضرور اٹھانا پڑے گا اور پھر ان کو کوئی جگہ نہیں ملے گی چھپنے کی. اور ساتھ پھر انہوں نے اسرائیل کو بھی ساتھ یہ شامل کر دیا ہے, اور اب یہ تینوں کا جو ہے ایک بڑا نیکسس جو ہے یہ بن گیا ہے. اور یہ جو پہلے جو ایک دفعہ نیکسس جو انہوں نے 2001 میں بنایا تھا, اس وقت جو ہے 3 تھی اور 6 انٹیلیجنس ایجنسی تھی. اب یہ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم وہ کام دوبارہ یہ شروع کریں گے. ان کی جو فطور ہے, جو نیتیں ہیں, وہ بہت ڈینجرس ہے. لیکن پھر یہ نہیں سمجھتے کہ جی ایک تو اللہ دیکھنے والا ہے, اللہ کی لاٹھی آواز ہے, لیکن آج نہیں تو کل ان کو لگے گا اور ڈنڈے ان کو لگنے شروع ہو گئے. بریگیڈیئر صاحب, آج کی جو ابھی تازہ سٹیٹمنٹ ہے اس کے مطابق 23 ہمارے جوان شہید ہو چکے ہیں, 29 زخمی ہوئے ہیں. آپ نے تو ماشاءاللہ کئی مارکے جو ہیں ان کی نگرانی کی ہے. آپ یہ بتائیں کہ یہ کیا ہمیں ڈرا سکتے ہیں, دھمکا سکتے ہیں اور ہمارے جوانوں کے حوصلے پست کر سکتے ہیں؟ ان کی اوقات ہے؟ ناممکن ہے. یہ دنیا میں کہیں نہیں ہوا کہ کسی کا جوان بیٹا, خوبصورت بیٹا, چاہے وہ افسر ہے یا جیسو ہے یا او آر ہے, اس کی جب ڈیڈ باڈی اس کے گھر میں لے جائی جائے تو وہاں پر بین نہیں ہوتا. وہاں پر وہ ان کو گلے لگاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہمارے اور بھی جتنے بیٹے ہیں وہ بھی قربان ہیں. یہ کہیں بھی نہیں ہوتا. ہم نے صرف یہ کہانیوں میں پڑھ سکتے ہیں, یا وہ جو اچھا دور تھا اسلام کا اس وقت میں یہ اس طرح کی باتیں تھیں جو آج صرف پاکستان میں یہ دیکھ رہے ہیں. تو اس طرح کا جوش اور جذبہ اگر جس قوم میں ہو اس کو کون ہرا سکتا ہے؟ یہ مٹیریل طاقتیں جو ہیں یہ کبھی نہیں ہو سکتی. آپ کے پاس دنیا کی تمام ہر قسم کے ہتھیار ہوں, ٹیکنالوجی ہو, لیکن اگر آپ میں وہ دین اور ایمان کا جذبہ نہیں ہے, ول پاور نہیں ہے, تو پھر آپ کچھ بھی نہیں ہے. یہ اللہ کی مدد کی وجہ سے یہ تمام چیزیں جو ہیں اس وقت جو فوج جو کہ بیٹل ہارڈنڈ ہے, وہ 20 سے 25 سال یہ وار آن ٹیرر جو سب سے مشکل ترین جنگ ہے وہ یہ لڑ چکی ہے, کامیابی سے لڑ چکی ہے. ایک دفعہ انہوں نے ان کی کمر توڑ دی ہوئی ہے, یہ اب یہ دوبارہ ابھرے ہیں تو پھر ہم ان کی کمر توڑیں گے اور تہس نہس کر دیں گے. ہمارے جو جوان وہاں پہ چوکیوں کے اوپر وہ کر رہے ہیں نا, جھنڈا لہرا رہے ہیں, وہ وہاں پر یقین کریں صرف ایک ہی نعرہ لگا رہے ہیں, نعرہ تکبیر اللہ اکبر. تو یہ کس سے لڑ رہے ہیں؟ یہ ظالم. یہ کس سے لڑ رہے ہیں؟ یہ جاہل. یہ کیا سوچ کے آتے ہیں؟ یہ پاکستان کے اوپر کس لیے سوچتے ہیں یہ مائنس چیزیں؟ صرف اور صرف دھندے کے لیے. دھندا تو ان کا ویسے بھی چل رہا تھا, ان کو کیا ضرورت ہے کہ یہ اپنے آقاؤں سے لڑیں؟ یہ ہے نا کہ اسلام کی تاریخ جو ہے نا یہ بہت ہی جو ہے نا زخم خوردہ ہے. اس میں آپ یہ دیکھیں کہ میر جعفر اور میر صادق جو ہے ہر صدی میں ہر دور میں یہ آئے اور نقصان جو ہے یہ اندر گھر والوں نے کیا ہے اور آج بھی یہ کر رہے ہیں. ہماری ساری مسلم امہ جو ہے وہ بھی ایک غلط ڈگر کے اوپر یہ چل پڑی ہے. یہ اب پہلی دفعہ ہے کہ تھوڑی بہت ان کو ہوش آنی شروع ہوئی ہے. یہ غزہ میں جو اتنی خون ریزی ہوئی ہے اور شکر ہے کہ سیز فائر ہو گیا ہے اور ہو سکتا ہے کہ یہ قائم و دائم رہے, جس میں پھر پاکستان نے ایک بہت کلیدی رول کیا ہے. جو اس وقت عرب ورلڈ کو کسی نے ڈھارس دی ہے, تقویت دی ہے کھڑے ہونے کی, وہ پاکستان نے دی ہے اور یہ وہ مانتے ہیں. اور امریکہ جو ہے وہ بھی یہ سمجھ گیا ہے کہ اگر کوئی مسلم ورلڈ میں کوئی طاقت ہے جس میں کوئی جان ہے جو کوئی جواب دے سکتا ہے تو یہ پاکستان ہے. اسی لیے اس کو جو ہے یہاں پر ایک ریجن کا جو ہے نیٹ اسٹیبلائزر اور برج جو ہے نا اس کا القاب دیے اور اس کا جو ایکسٹینشن ابھی مڈل ایسٹ میں بھی یہ چلی گئی. تو یہ تو سب یہ مانتے ہیں. اب انڈیا تو خود تنہائی کا ایک شکار ہو چکا ہوا ہے. جو افغانستان ہے وہ اندر سے اس کی بہت سی زیادہ اندرونی کمزوریاں سامنے واضح ہو چکی ہیں.
یہ آج نہیں تو کل یہ گورنمنٹ جو ہے کابل کی وہ لڑک جائے گی، کیونکہ اور وہاں پر پاور سینٹر بہت اسٹرانگ ہو گئے ہوئے ہیں، اور وہ جو ہے ان کو تکلیف دیں گے اور پھر ان کو نہیں سمجھ آئے گی، پھر یہ دیکھیں گے انڈیا کی طرف تو ایک بندہ بھی ان کا نہیں آئے گا۔ بریگیڈیئر صاحب، تازہ ترین ایک صورتحال میں سامنے لاتا جاؤں اپنے ناظرین کے بھی اور آپ کو بھی آگاہ کرتا چلوں کہ افغان طالبان کی جانب سے جارحیت پر پاکستان افواج نے بھارتی ہتھیاروں سے مؤثر اور منہ توڑ جواب دیا۔ پاک فوج کی جانب سے افغان اشرف سر پوسٹ پر بھاری توپ خانے کی مدد سے گولہ باری کی گئی۔ گولہ باری سے افغان طالبان کے اشرف سر پوسٹ مکمل طور پر تباہ ہو گئی۔ الحمدللہ یہ جب تک جتنا کریں گے نہ اتنا اس کو جواب ملے گا، لیکن یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم تھک جائیں گے، یہ ان کو نہیں پتا کہ ہمارے نہ توپ خانے تھکتے ہیں، نہ توپیں تھکتے ہیں، نہ ہمارے جوان تھکتے ہیں، لیکن ان کے جذبے تو تھکیں گے۔ ابھی جو تازہ ترین صورتحال ہے اس کے اندر الحمدللہ پاکستان فوج کے جوان ملکی سرحدوں کی حفاظت کے لیے مکمل طور پر چوکس اور مستند ہیں، اور ابھی جو جس اڈے سے یا جس چوکی سے، جس کو میں تو اڈا ہی کہوں گا، ہمارے فوجیوں کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی تھی، طالبان کی اشرف سر پوسٹ مکمل طور پر تباہ ہو گئی ہے اور اس کے اوپر بھی پاکستان کا جھنڈا لہرا دیا گیا ہے۔ جی بریگیڈیئر صاحب دیکھیں جی، یہ ان کو ابھی وہ کہتے ہیں نا کہ پاور ڈرنک، تو یہ جس طرح انڈیا گورنمنٹ میں تھا کہ جی میں جو ہے انوینسیبل پاور ہوں، ان کو بھی یہ گورنمنٹ آ گیا تھا۔ یہ ان کا جو ایکٹنگ فارن منسٹر جو انڈیا میں گیا ہوا ہے وہاں اس نے یہ کڑک ماری تھی کہ جی یہ بھول گئے ہیں کہ کیا ہوا برٹش امپائر کے ساتھ اور روس کے ساتھ اور امریکہ کے ساتھ، ان کے ساتھ کیا ان کی اینڈنگ ہوئی، تو پاکستان اس سے سبق حاصل کرے، یہ وہ ہمیں کنوے کرنے کی جا رہے ہیں۔ اور یہ وہ ہسٹری اور تاریخ کو یہ نہیں دیکھتے کہ کیا یہ جو سوویت یونین کے خلاف جو جنگ ہوئی اور یہ امریکنوں کے ساتھ ہوئی، کیا پاکستان کی مدد کے بغیر وہ یہ جیت سکتے تھے؟ بالکل نہیں جیت سکتے تھے۔ یہ دوبارہ اپنا جو افغانستان کو آزاد نہیں کرا سکتے، پاکستان ہی ہے جس کی وجہ سے ان کو یہ دوبارہ جو ہے افغانستان ملا اور انہوں نے اپنی حکومت بنائی۔ یہ بھول گئے ہیں کہ پاکستان کا کیا رول رہا ہے، اور آج بھی اسی طرح کا یہ رول ہے، اور انہی کو یہ آنکھیں دکھا رہے ہیں اور انہی کے ساتھ یہ پنجاب مائی۔ بریگیڈیئر صاحب، یہاں پر شاعر کہتا ہے جن پتھروں کو ہم نے عطا کی تھی دھڑکنیں، ان کو زباں ملی تو ہم پر برس پڑے، ان کو ہم نے یہاں پر پہنچایا اور ہمارے اوپر یہ ہماری بلی ہم ہی کو میاؤں ہے جی۔ سارا ان کا آمد و رفت، ان کی ساری معاشی والا سب جو ہے یہاں پر لینڈ لاک یہ کنٹری ہے، اور یہ بھول جاتے ہیں اس بات کو، ہے جی۔ یہ جو ہے کہ جی ہمیں دوسرا آلٹرنیٹو راستہ مل گیا ہے، وہ زرنج اور دلارام اور شاہباد کا، تو اب تو ایران کے بھی ارادے اور کچھ بدل گئے، اور جو انڈیا کی پوزیشن ہے وہ خود یہ ویک ہو گئی، تو آج آ کے تو ان کی تمام تر جو ڈیپینڈنس ہے وہ ہمارے ہی روٹس کے اوپر ہے، ٹو ریچ اپ ٹو دی عربین سی، اور پھر اپنا امپورٹ اور ایکسپورٹ وہ سارا کریں۔ اور ان کے لیے تو پاکستان ایک یہ دبئی ہے، یہ جو 79 سے جو یہاں رہ رہے ہیں وہ کیوں واپس نہیں جانا چاہتے؟ وہ یہی ہے کہ ان کو جو یہاں پر جو چیزیں ملتی ہیں وہ ان کو اپنے گھر میں مل ہی نہیں سکتی، یہ بات جو ہے یہ بھول جاتے ہیں۔ انڈیا جو ہے جب 71 میں جب وہ ایکسوڈس وہاں ہوا اور 10 ملین کا فگر انہوں نے دیا، تو اس میں 80% تو ہندو تھے، ان کے لیے ان کو تکلیف ہوگی کہ ہم نہیں رہ سکتے، یہ اکانومی کا ہمارے اوپر یہ برڈن ہے، تو یہاں تو یہ افغانستان والے تھے، ان کو ہم نے جو ہے نا اپنوں سے زیادہ ان کی جو ہے نا ان پہ مہربانی اور شفقت جو ہے یہ کی، اور ان کو یہاں پر یہ رکھا، اور اس کے باوجود یہ سب چیز یہ بھول جاتے ہیں کہ جی ہم نے ان کے ساتھ کس پیج کے اوپر ابھی بھی یہ دوہا ایگریمنٹ وغیرہ یہ سارا چیزیں یہ کس نے کروایا؟ پاکستان نہیں کروایا، اس کے بغیر یہ کر سکتے یہ چیزیں ہو سکتی تھی۔ ہم نے بریگیڈیئر صاحب آپ کو یاد ہوگا جب یہ معاملہ طے پا رہے تھے تو میں بھی ایز اے ڈیفنس انالسٹ پاکستان کی طرف سے نمائندگی کرتا رہا ہوں، اور انڈین چینلز کے اوپر بیٹھ کے ارنب گوسوامی جیسے اور گاراواریہ جیسے، جنرل جی ڈی بخشی جیسے، اور ان جیسے کے سنہا جیسے، ان تمام لوگوں کو جواب دیتا تھا، اور افغانستان کی سپورٹ میں ہم بولتے تھے۔ یہ اتنے ظالم اور اتنے جاہل اور اتنے بھلکڑ ہیں کہ ان کو یہ تک یاد نہیں رہتا کہ کون ہمارے ساتھ کھڑا تھا، سب سے پہلے ایکسپٹ کس نے کیا تھا۔ جی
اور پھر یہ کیوں نہیں یہ بھولتے کہ یہ جو 20 سال کی جنگ تھی، یہ جو یہاں جو را بیٹھی ہوئی تھی اور سارا وہ یہ کام کر رہی تھی، تو وہ کس کو مار رہی تھی؟ افغان طالبان کو مار رہی تھی، یہ پاکستانیوں کو بھی مار رہی تھی اور ان کو بھی یہ مار رہی تھی، اور آخر وقت تک جو ہے 2 ایگریمنٹ کے خلاف تھے، وہ نہیں ہونے دے رہے تھے سنا ہے۔ یہ تو ابھی ریلیٹڈلی جو ہے ان کو جو ہے نا پھر ایک دوسرا جو ہے نا چالاکی سوجی اور ان کے ساتھ یہ دوستی بڑے انہوں نے ایک دم ان کو گلے میں لگا لیا۔ تو وہ یہ تاریخ کو کیوں یہ بھول جاتے ہیں کہ انہوں نے کس طریقے سے ان کے ساتھ یہ ڈیل کیا اور ہم نے ان کے ساتھ کیسے یہ ڈیل کیا، یہ کیوں نہیں ہی یہ سمجھتے اور جو ہے نا یہ ہوش کے ناخن جیسے آپ نے بات کی ہے وہ یہ لیتے، تو یہ ان کو اس کا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اشرف غنی کے دور میں انڈیا ان کے گھر میں گھسا ہوا تھا، ان کے نمک چوری کر رہا تھا، ان کے کانے چوری کر رہا تھا، ان کے سونا چوری کر رہا تھا، ان کے پتھروں جو وہ قیمتی پتھر ہیں ان کے اوپر وہ بیٹھا ہوا تھا، امریکہ ان کے گھر میں گھسا ہوا تھا، نیٹو ان کے گھر میں گھسا ہوا تھا، ان سب کو بھگانے میں ان کے والد پاکستان نے سپورٹ کیا ان کو۔ بالکل 100% ایسی ہی بات ہے۔ وہ عبداللہ اور نسائی وہ لوگ جو ہیں ناردرن الائنس کے، وہ ہمیں معلوم ہے کہ وہ کس طریقے سے جو ہے نا ان کے ہی رحم و کرم پہ رہے اور ان کو انہوں نے سیف ہیون دیے، وہ اپنے مطلب کے لیے دیے انہوں نے۔ یہ تو نہیں ہے کہ ان کے ساتھ ان کو کوئی پیار ہو گیا، یا ان کے نیبر یہ نیبرز ہیں، ان کے بارڈر ان کے ساتھ یہ ملتے ہیں، وہ ان کے ساتھ کلچر ان کے ساتھ ملتا ہے، کوئی ریلیجس ایفینٹی ہے، کس صورت سے جو ہے وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ اتنا اپنا علاج کرا رہے۔ اور بریگیڈیئر صاحب جب یہ حکومت میں آ رہے تھے، تو جب یہ مہم چلا رہے تھے، جب یہ اس حکومت سے اور ان اتحادیوں سے یہ لتر کھا رہے تھے اور ان کے اوپر وہ فائرنگ کر رہا تھا اور ان کے اوپر چڑھ کے ان کو مار بھی رہا تھا، اور یہ اس وقت 20 گھنٹے 25 گھنٹے کی ٹرانسمیشن انڈیا نے ان کے خلاف کی تھی، اور انڈیا حکومت پوری کی پوری نہیں چاہتی تھی کہ یہ اقتدار میں آئیں۔ بالکل، مجھے بالکل 100% یہ یاد ہے، کیونکہ یہ وہ امریکہ اور اسرائیل وغیرہ تو خیر وہ اپنی جگہ تھے، یہ سب سے بڑھ چڑھ کے تھے کہ وہ کسی صورت میں جو ہے نا طالبان کو نہیں لے جانا، کیونکہ ان کی تاریخ تو جو ہے بہت یہ پرانی ہے، جب سے انہوں نے ناردرن الائنس کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا۔ مجھے یہ یاد ہے کہ وہ وہاں سے جا کے پھر یہ اوپر جو ہے پنچیر ویلی صرف 7-8% ان کے پاس رہ گئے اور باقی سارے ایران میں چلے گئے، اور پھر وہاں پر انہوں نے ان کی ٹریننگ بیسز بنائی، اور ان کی ٹریننگ وغیرہ جو ہے یہ ایران اور انڈیا کرتا تھا، اور اس وجہ سے ایران اور انڈیا میں جو ہے نا علاق یہ پیدا ہوا، بیکاز آف دی ناردرن الائنس اینڈ دی آئیڈیالوجیکل ڈفرینسز بٹوین ایران اینڈ افغانستان، کہ یہ جو ہے آپس میں ان کا جو ہے نا ڈیفینس اور اسٹریٹجک ریلیشن شپ یہ پیدا ہوا۔ تو ان کی تاریخ تو یہ بہت پرانی ہے، لیکن یہ جو ہے یہ بھول گئے ہیں، کیونکہ ان کا یہاں جو ڈیوائیڈ ہے ود ان افغانستان وہ تو آج بھی اسی طرح قائم ہے کہ ناردرن جو والے لوگ ہیں وہ اپنا جو ہے ان کی ساری سوچ ہے اور ان کے آبجیکٹیوز ہیں اور ان کی اتنی ہے، اندر ان کی تقسیم ہو چکی ہوئی ہے، ایک طرف جو ہے وہ حقانیز ہیں، بریگیڈیئر صاحب ٹائم ہمارا ساتھ نہیں دے پا رہا، یقین کریں اس جو افغانستان ہے اس کو سبق سکھانا ہماری فوج کے لیفٹ ہینڈ کا کام ہے۔ ابھی بھی شاید ہماری جو پاک فوج ہے وہ اس طرح مظاہرہ نہیں کر رہی جس طرح کرنا چاہیے، لیکن الحمدللہ ہم منہ توڑ جواب دینا جانتے ہیں، اور یہ ہم نے بتا دیا کہ ایک رات میں کم از کم 29 چوکیوں کے اوپر اس وقت پاکستان کا جھنڈا لہرا رہا ہے، اور یہ پاکستان کا جھنڈا نہیں لہرا رہا، یہ آپ کی موت لٹک رہی ہے وہاں پر، اور آپ کو ابھی بھی صبر نہیں آ رہا، خیال نہیں آ رہا۔ اپنے کنکلوڈنگ ریمارکس دیجیے گا۔ اس وقت جو افغانستان ہے نہ اس کی آرمی ٹرینڈ ہے، ایئر فورس تو ان کی ہے ہی نہیں ہے، نیوی کا تو خیر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ان کا ایئر ڈیفنس نہیں ہے، ان کا کوئی انٹیلیجنس سسٹم نہیں ہے، یہ سب ان کی کمزوریاں ہیں۔ اب یہ کیا یہ ساری چیزیں جو ہے گو کہ انڈیا نے ان کو پرومس کیا ہے کہ میں ان کی ایئر فورس کو ٹرین کروں گا، فوج کو بھی میں یہ ٹرین کر رہا ہوں، ڈرون بھی ایم کو کے والدین کو سکھائیں گے۔ جی ہاں، تو پھر یہ تو ابھی بڑا ٹائم لگے گا، 5-10 سال یہ لگیں گے، پھر دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے۔ اس وقت تو وہ موسٹ ولنریبل ہیں اور ہم اس ولنریبلٹی کا بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ہم اس کو جو ہے نا جو بھی ہم اگر کرنا چاہیں اس وقت افغانستان کے خلاف تو ہم بآسانی کر سکتے ہیں، ورلڈ ہمارے ساتھ ہے۔ تھینک یو سو مچ بریگیڈیئر صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا اپنا قیمتی، اور اپنے ناظرین کا میں بھی شکریہ ادا کروں گا، اور بتاؤں گا ایک دفعہ پھر کہ جناب ابھی کوئی ہفتہ پہلے ہم نے 750 کلومیٹر وار کرنے والا
فتح 4 جو تجربہ کیا تھا، یا اس سے پہلے جو میزائل ہمارے پاس ہیں، اور اس سے پہلے جو ہمارے پاس بہت زیادہ تعداد میں ہم 23 مارچ کو، 6 ستمبر کو، 14 اگست کو ہم جو گن شاٹ کرتے ہیں، جو ہم فضائی مظاہرہ کرتے ہیں، جو ہمارے پاس سینکڑوں کی تعداد میں راکٹ ہیں، میزائل ہیں، جہاز ہیں، اور ہمارے پاس جو ماشاءاللہ سب سے مضبوط جذبے والی، جوش والی، جذبہ شہادت لے کر جانے والی فوج ہے، وہ تمام کے تمام اس چیز کی گھڑیوں کا ویٹ کرتے ہیں. اپنے آپ کو ابھی بھی افغانستان کا جو نام ہے اس کو مت ڈبو، اپنے نام کو مت ڈبو، اور اس جس کے پاس تم والد کے پاس جا کر خوشی کا اظہار کر رہے ہو، یا اس کو شاید یہ تحفہ دینا چاہتے تھے کہ ہم دیکھیں پاک فوج کے اوپر ہم نے چڑھائی کی ہے، اس چیز کا سبق سیکھو اور آئندہ اس طرح کی حرکت کرنے سے باز رہو، کیونکہ پاکستان الحمدللہ نہ مٹنے والا ہے، نہ مٹ سکتا ہے، نہ ہی تم جیسے جھوٹ طاقتیں مٹا سکتی ہیں. پاکستان زندہ باد تھا، پاکستان زندہ باد ہے، اور انشاءاللہ پاکستان زندہ باد رہے گا. جاوید غفاری کو اجازت دیجئے، انشاءاللہ کسی اور اچھی خبر کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا. اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا، اور پاکستان کی سربلندی کے لیے دعائیں کرتے رہیں، اور ان شہداء کے لیے جن شہداء نے اپنی قربانی دے کر آپ کو بچا رکھا ہے، ان کی قدر کریں، اور ان کے جو زخمی ہو جاتے ہیں یا اس وقت جو پہرے پر موجود ہیں اور جو چڑھ کر جوابی کارروائی کر رہے ہیں ان کو سپورٹ کریں. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.